السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ ایک عظیم صوفیہ بزرگ تھیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی محبت میں وقف کر دی تھی۔ ان کی عبادت، تقویٰ اور دنیا سے بے رغبتی کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ آپ کی زندگی میں کئی مواقع ایسے آئے جب نکاح کی پیشکش ہوئی لیکن آپ نے ہمیشہ انکار کیا۔ اس کے پیچھے گہری روحانی حکمت تھی۔ حضرت رابعہ بصری کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کی محبت میں اس قدر کھو چکی تھی کہ ان کے دل میں کسی اور کی محبت کی گنجائش نہ رہی۔ وہ فرمایا کرتی، مجھے دو محبتوں میں سے کسی ایک کو چننا تھا، یا تو میں دنیاوی محبت میں مشغول ہو جاتی یا پھر میں اپنے خالق کی محبت میں فنا ہو جاتی۔ میں نے اللہ کی محبت کو چنا اور اس میں ایسا غرق ہو گئی کہ مجھے کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہ رہی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ کو دنیا کی حقیقت کا بخوبی اندازہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ دنیاوی رشتے اور خواہشات فانی ہیں جبکہ اللہ کی محبت باقی رہنے والی ہے۔ جب کسی نے ان سے پوچھا کہ وہ شادی کیوں نہیں کرتی تو انہوں نے کہا، جس دل میں اللہ کی محبت کی شمع جل رہی ہو وہ کسی اور محبت کی روشنی قبول نہیں کر سکتی۔ آپ کا ایک اور موقف یہ تھا کہ دنیاوی معاملات میں الجھنے سے ان کا روحانی مقام متاثر ہو سکتا ہے۔ وہ فرماتی تھی، اگر میں کسی کے نکاح میں آ جاؤں اور اس کا حق ادا کرنے میں مصروف ہو جاؤں تو میرا دھیان اللہ کی طرف سے ہٹ جائے گا۔ میں کسی ایسی چیز کو قبول نہیں کر سکتی جو میرے اور اللہ کے درمیان حائل ہو جائے۔ ایک بار ایک صوفی بزرگ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے حضرت رابعہ بصری کو نکاح کی پیشکش کی اور کہا، اگر تم مجھ سے نکاح کر لو تو ہم ایک ساتھ عبادت کریں گے اور اللہ کی راہ میں ایک دوسرے کے مددگار ہوں گے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ نے مسکرا کر جواب دیا، اے حسن، تم ایک نیک اور قابل احترام ولی ہو، لیکن میں جس محبت میں گرفتار ہوں اس میں کسی اور کی گنجائش نہیں۔ جب مجھے میرے رب کی قربت حاصل ہے تو میں کسی اور تعلق میں کیوں بندھوں؟ یہ سن کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ خاموش ہو گئے اور آپ کی روحانی بلندی کو تسلیم کر لیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ کے پاس بہت سی خواتین روحانی تربیت کے لیے آیا کرتی، وہ انہیں دنیا کی حقیقت اور آخرت کی تیاری کا درس دیتی۔ ایک دن ایک شاگردہ نے سوال کیا، بی بی، ہم کیسے جانے کہ ہماری محبت حقیقی ہے؟ حضرت رابعہ بصری نے جواب دیا، اگر تمہاری محبت تمہیں اللہ کے قریب کرتی ہے تو وہ سچی محبت ہے، اگر وہ تمہیں اللہ سے غافل کر دیتی ہے تو وہ محض ایک دنیاوی خواہش ہے۔ ایک اور موقع پر ایک لڑکی نے پوچھا، کیا نکاح کرنا غلط ہے؟ حضرت رابعہ بصری نے جواب دیا، نکاح ایک فطری عمل ہے اور اللہ کا حکم بھی، لیکن اگر نکاح تمہیں اللہ کی یاد سے ہٹا دے تو وہ تمہارے لیے آزمائش بن سکتا ہے۔ اگر تم نکاح کے بعد بھی اللہ کی محبت میں وہی سچائی برقرار رکھ سکو تو نکاح کوئی برائی چیز نہیں۔ ایک مرتبہ ایک لڑکی نے دنیاوی دولت اور آسائشوں کی خواہش کا اظہار کیا تو حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، بیٹی، یہ دنیا سراب کی مانند ہے، جو اسے حقیقت سمجھ کر پیاس بجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک بار حضرت رابعہ بصری ایک سنسان مقام پر عبادت میں مصروف تھی۔ کسی نے کہا، رابعہ، تم اکیلی کیوں رہتی ہو؟ تمہیں کسی کا سہارا نہیں چاہیے؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس کا سہارا اللہ ہو اسے اور کس سہارے کی ضرورت؟ میں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے اور وہی میرے لیے کافی ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ نے اپنی پوری زندگی اللہ کی محبت میں بسر کی۔ ان کے نزدیک اصل کامیابی دنیاوی رشتوں میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں تھی۔ وہ اپنی شاگردوں کو بھی یہی سکھاتی کہ اگر دنیا میں رہنا ہے تو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب رکھو، کیونکہ یہی حقیقی کامیابی ہے۔ ان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کی محبت عارضی ہے لیکن اللہ کی محبت دائمی اور سچی۔ حضرت رابعہ بصری کا نکاح نہ کرنے کا فیصلہ محض ایک ذاتی انتخاب نہیں تھا بلکہ یہ ایک گہری روحانی بصیرت پر مبنی تھا جو ہمیں بتاتا ہے کہ سچی محبت وہی ہے جو اللہ کی قربت دلائے۔ امید کرتی ہوں اس سے آپ کو کئی سے سبق ملے ہوں گے۔ ایسے مزید اسلامی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔